بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، قوم عاد کے لوگ کون تھے؟ یہ کتنے طاقتور تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کس نبی کو ان کی طرف بھیجا؟ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ تو ناظرین کرام، قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد، نہ کبھی بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، جوان اور تندرست رہتے، بس انہیں صرف موت ہی آتی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ قوم عاد وہ قوم تھی جن کی عمر 800 سے 900 سال تک ہوتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام سنایا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی بجائے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی نافرمانی کی اور اس کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بلکہ کہنے لگے کہ اے ہود، ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل کو خراب کر دیا ہے، تمہارے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ تمہاری تو عقل خراب ہو چکی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے شرک و ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ تعالیٰ عز و جل کو للکارا، تکبر اور غرور میں بد مست ہو کر بولے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب قوم عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے، یعنی طاقتور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آخر کب تک ہمارے آیتوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ جب قوم عاد نے اپنی طاقت پر غرور کیا اور فخر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف قحط بھیجا۔ بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام کھا گئے، چوہے بلیاں کتے تک کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے وغیرہ کھا گئے۔ جب قوم عاد کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگ جاتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 3 بادل بھیجے، ایک کالا تھا، ایک سفید اور تیسرا سرخ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اصلاح کی اور کہنے لگے کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے اور کالے میں پانی ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے کالے بادل کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم واپس پہنچو، میں بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی سے واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے، خوش ہو گئے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو بہت کچھ ملے گا۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا، ان کا یہ گمان غلط تھا کہ وہ بارش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو ناظرین کرام، وہی لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تم لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے ہیں، اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ با کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا جو حکم تھا وہ حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوئی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کوئی اب بھی کوئی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلا کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، وہ گناہ جو قوم عاد نے کیے، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا وہ حدیں ہم پار نہیں کر رہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے پوری قوم عاد کو زمین بوس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔